بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المرسلات۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے چلتی ہواؤں کی دل کو خوش آتی، فالعاصفات عصفا، پھر جھونکا دینے والیوں کے زور سے، نمبر 1۔ والناشرات نشرا، پھر ابھارنے والیوں کی اٹھا کر، فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والیوں کی بانٹ کر، نمبر 2۔ فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں وہی یعنی نصیحت، نمبر 3۔ عذرا او نذرا، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو، نمبر 4۔ انما توعدون لواقع، مقرر جو تم سے وعدہ ہوا وہ ضرور ہونا ہے، نمبر 5۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹائے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں جھروکے پڑ جائیں، نمبر 6۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں، نمبر 7۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے، نمبر 8۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اس فیصلے کے دن کے واسطے، نمبر 9۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو نے کیا بوجھا کیا ہے فیصلے کا دن۔ تفسیر نمبر 1۔ چلتی ہواؤں کی قسم، یعنی اول ہوا نرم اور خوشگوار چلتی ہے جس سے مخلوق کی بہت سی توقعات اور منافع وابستہ ہوتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد وہی ہوا ایک تند آندھی اور طوفانی جھکڑ کی شکل اختیار کر کے وہ خرابی اور غضب ڈھاتی ہے کہ لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ یہی مثال دنیا و آخرت کے سمجھو کہ کتنے ہی کام ہیں جن کو لوگ فی الحال مفید اور نافع تصور کرتے ہیں اور ان پر بڑی امیدیں باندھتے ہیں، لیکن وہی کام جب قیامت کے دن اپنی اصلی اور سخت ترین خوفناک صورت میں ظاہر ہوں گے تو لوگ پناہ مانگنے لگیں گے۔ نمبر 2۔ ناشرات اور فارقات ہوائیں، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو بخارات وغیرہ کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہیں اور ابر کو ابھار کر جو میں پھیلا دیتی ہیں، پھر جہاں جہاں پہنچانا ہے اللہ کے حکم سے اس کے حصے کر کے بانٹتی ہیں، اور بارش کے بعد بادلوں کو پھاڑ کر ادھر ادھر متفرق کرتی ہیں، اور کچھ ابر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ہوا کی عام خصوصیت یہ ہے کہ اشیاء کی کیفیات مثلا خوشبو، بدبو وغیرہ کو پھیلائے، ان کے لطیف اجزاء کو جدا کر کے لے اڑے اور ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز سے جا ملائے۔ غرض یہ جمع و تفریق جو ہوا کا خاصہ ہے ایک نمونہ ہے آخرت کا، جو حشر و نشر کے بعد لوگ جدا کیے جائیں گے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیے جائیں گے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، نمبر 3۔ ان الفاظ کی دوسری تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے الملقیات ذکرًا سے بھی ہوائیں مراد لی ہیں، کیونکہ وہی کی آواز کا لوگوں کے کانوں تک پہنچانا بھی ہوا کے ذریعے سے ہے۔ تنبیہ: المرسلات العاصفات، الناشرات الفارقات الملقیات، پانچوں کے مصداق کسی نے ہواؤں کو ٹھہرایا ہے، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے پیغمبروں کو، اور بعض مفسرین نے پہلی 4 سے ہوائیں مراد لی ہیں اور 5ویں سے فرشتے، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے۔ اور بھی اقوال ہیں جن سب کی تفصیل روح المعانی میں ملے گی۔ نمبر 4۔ وہی کفار کے لیے حجت اور مومنین کے لیے انذار ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہی سے کافروں کا الزام اتارنا منظور ہے کہ سزا کے وقت نہ کہیں کہ ہم کو خبر نہ تھی، اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان کو ڈر سنانا ایمان لائیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو کلام الہی امر و نہی اور عقائد و احکام پر مشتمل ہے وہ عذر کرنے کے واسطے ہے، تاکہ اعمال کے بعض پرس کے وقت اس شخص کے لیے عذر اور دستاویز ہو کہ میں نے فلاں کام حق تعالیٰ کے حکم کے بموجب کیا اور فلاں کام اس کے حکم سے ترک کیا۔ اور جو کلام الہی قصص و اخبار وغیرہ پر مشتمل ہو وہ عموماً منکرین کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے، اور اس صورت میں روئے سخن بیشتر مکذبین و منکرین کی طرف تھا، اس لیے بشارت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ واللہ عالم۔ بہرحال وہی لانے والے فرشتے اور وہی پہنچانے والی ہوائیں شاہد ہیں کہ ایک وقت ضرور آنا چاہیے جب مجرموں کو ان کی حرکات پر ملزم کیا جائے اور خدا سے ڈرنے والوں کو بالکل یا معمون و بے فکر کر دیا جائے۔ نمبر 5۔ یعنی قیامت کا اور آخرت کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا وعدہ۔ نمبر 6۔ قیامت کے احوال، یعنی تارے بے نور ہو جائیں، آسمان پھٹ پڑے اور پھٹنے کی وجہ سے ان میں دریچہ اور جھروکے سے نظر آنے لگیں۔ نمبر 7۔ یعنی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔ نمبر 8۔ آخرت میں رسولوں کا مقرر وقت، تاکہ آگے پیچھے وقت مقرر کے موافق اپنی اپنی امتوں کے ساتھ رب العزت کی سب سے بڑی پیشی میں حاضر ہوں۔ نمبر 9۔ فیصلے کے دن ہی سب فیصلے ہوں گے، یعنی جانتے ہو ان امور کا کس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، اس دن کے لیے جس میں ہر بات کا بالکل آخری اور دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ بے شک اللہ چاہتا تو ابھی ہاتھوں ہاتھ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 1۔
الم نہلک الاولین، کیا ہم نے نہیں مار کھپایا پہلوں کو، ثم نتبعہم الاخرین، پھر ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ۔ نمبر 2، ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 3، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر رکھا اس کو ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ نمبر 4، الی قدر معلوم، ایک وعدہ مقرر تک۔ نمبر 5، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم اس کو پورا کر سکے سو ہم کیا خوب سکت والے ہیں۔ نمبر 6، ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 7، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ نمبر 8، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ کے لیے پہاڑ اونچے، اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا پیاس بجھانے والا۔ نمبر 9، ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 10، انطلقوا، چل کر دیکھو۔ تفسیر۔ نمبر 1، مکذبین کے لیے خرابی ہے، یعنی کچھ مت پوچھو فیصلہ کا دن کیا چیز ہے، بس یہ سمجھ لو کہ جھٹلانے والوں کو اس روز سخت تباہی اور مصیبت کا سامنا ہوگا، کیونکہ جس چیز کی انہیں امید نہ تھی، جب وہ یکا یک اپنی ہولناک صورت میں آن پہنچے گی تو ہوشوں پرا ہو جائیں گے اور حیرت و ندامت سے حواس باختہ ہوں گے۔ نمبر 2، قوموں سے پچھلی دنیا کی ہلاکت پر استدلال۔ منکرین قیامت سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا کہاں ختم ہوتی ہے، بھلا کون باور کرے گا کہ سب آدمی بیک وقت مر جائیں گے اور نسل انسانی بالکل نابود ہو جائے گی۔ یہ دوزخ اور عذاب کے ڈراوے سب فرضی اور بناوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سب کا جواب دیا کہ پہلے کتنے آدمی مر چکے اور کتنی قومیں اپنے گناہوں کی پاداش میں تباہ کی جا چکی ہیں، پھر ان کے پیچھے بھی موت و ہلاکت کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ جب ہماری قدیم عادت مجرموں کی نسبت معلوم ہو چکی ہے تو سمجھ لو دور حاضر کے کفار کو بھی ہم انہی اگلوں کے پیچھے چلتا کریں گے۔ جو ہستی الگ الگ زمانوں میں بڑے بڑے مضبوط آدمیوں کو مار سکتی ہے اور طاقتور مجرموں کو پکڑ کر ہلاک کر سکتی ہے، وہ اس پر کیوں قادر نہ ہوگی کہ سب مخلوق کو ایک دم میں فنا کر دے اور تمام مجرموں کو بیک وقت عذاب کا مزہ چکھائے۔ نمبر 3، یعنی جو قیامت کی آمد کو اس لیے جھٹلاتے تھے کہ سب انسان ایک دم کیسے فنا کر دیے جائیں گے اور کس طرح سب مجرموں کو بیک وقت گرفتار کر کے سزا دیں گے۔ نمبر 4، قرار مکین، یعنی ایک ٹھہراؤ کی جگہ میں محفوظ رکھا، مراد اس سے رحم مادر ہے جسے ہمارے محاورات میں بچہ دان کہتے ہیں۔ نمبر 5، اکثر وہاں ٹھہرنے کی مدت 9 مہینے ہوتی ہے۔ نمبر 6، انسان کی تخلیق میں قدرت کی نشانیاں، یعنی اس پانی کی بوند کو بتدریج پورا کر کے انسان عاقل بنا دیا۔ اس سے ہمارے قدرت اور سکت کو سمجھ لو تو اسی انسان کو مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ تنبیہ، بعض نے قدرنا کے معنی اندازہ کرنے کے لیے ہیں، اندازہ کیا ہم نے اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں کہ اتنی مدت میں کوئی ضروری چیز رہ نہیں جاتی اور کوئی زائد و بیکار چیز پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 7، یوں کہا کرتے تھے کہ مٹی میں مل کر جب ہماری ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے، اس وقت اپنے لچر پوٹ شبہات پر شرمائیں گے اور ندامت سے ہاتھ کاٹیں گے۔ نمبر 8، زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی زمین، یعنی زندہ مخلوق اسی زمین پر بستر کرتی اور مردے بھی اسی مٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔ انسان کو زندگی بھی اسی خاک سے ملی اور موت کے بعد بھی یہی اس کا ٹھکانہ ہوا تو دوبارہ اسی خاک سے اس کو اٹھا دینا کیوں مشکل ہوگا۔ نمبر 9، پہاڑ اور میٹھا پانی، یعنی اسی زمین میں پہاڑ جیسی وزنی اور سخت چیز پیدا کر دی جو اپنی جگہ سے ذرا جنبش نہیں کھاتے، اور اسی زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے جو نرم و سیال ہونے کی وجہ سے برابر بہتے رہتے ہیں اور بڑی سہولت سے پینے والے کو سیراب کرتے ہیں۔ بس جو خدا اس حقیر زمین میں اپنی قدرت کے مقتضات نمونے دکھلاتا ہے اور موت و حیات اور سختی و نرمی کے مناظر پیش کرتا ہے، کیا وہ میدان حشر میں سختی و نرمی اور نجات و ہلاکت کے مختلف مناظر نہیں دکھلا سکتا؟ نیز جس کے قبضہ میں پیدا کرنا، ہلاک کرنا اور حیات و بقا کے سامان فراہم کرنا یہ سب کام ہوئے، اس کی نعمت قدرت و نعمت کو جھٹلانا کیوں کر جائز ہوگا؟ نمبر 10، جو سمجھتے تھے کہ ایک جگہ اور ایک وقت میں تمام اولین و آخرین کی اصابت و تعذیب کے اس قدر مختلف اور متضاد کام کیوں کر سر انجام پائیں گے؟ نمبر 10، ما کنتم به تکذبون، جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے۔ نمبر 1، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب، چلو ایک چھاؤں میں جس کے 3 پھانکے ہیں۔ نمبر 2، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہری چھاؤں یعنی گھن کی اور نہ کچھ کام آئے تیش میں۔ نمبر 3، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ پھینکتی چنگاریاں جیسے محل۔ نمبر 4، کانہ جمالۃ صفر، گویا وہ اونٹ ہیں زرد۔ نمبر 5، ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے۔ نمبر 6، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے۔ نمبر 7، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو حکم ہو کہ توبہ کریں
کریں۔ نمبر 8 ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 9 ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے دن فیصلے کا، جمع کیا ہم نے تم کو اور اگلوں کو۔ نمبر 10 فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر کچھ داؤ ہے تمہارا تو چلا لو مجھ پر۔ نمبر 11 ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 12 ان المتقین فی ظلال وعیون، البتہ جو ڈرنے والے ہیں وہ سایہ میں ہیں۔ نمبر 13 اور نہروں میں، وفواکہ مما، اور میوے جس قسم کے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی قیامت کے دن یوں کہا جائے گا۔ نمبر 2 کفار کے لیے 3 شاخوں والا سایہ، قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ کافروں کے سایہ کے لیے ایک دھواں دوزخ سے اٹھے گا جو پھٹ کر کے ٹکڑے ہو جائے گا، کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص کو 3 طرف سے گھیرے گا، ایک ٹکڑا سر کے اوپر سایبان کی طرح ٹھہرے گا، دوسرا داہنے اور تیسرا بائیں ہو جائے گا۔ حساب سے فارغ ہونے تک وہ لوگ اسی سایہ کے نیچے رہیں گے، اور ایماندار نیک کردار عرش اعظم کے سایہ میں آرام سے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3 یعنی محض برائے نام سیاہ ہوگا، گہری چھاؤں نہیں ہوگی جس سے آفتاب کی گرمی یا آگ کی تپش سے نجات ملے یا اندر کی گرمی اور پیاس میں کمی ہو۔ نمبر 4 اس سائے سے عظیم انگارے گریں گے، یعنی اونچی ہوتی ہیں چنگاریاں بڑے اونچے محل کے برابر، یا اس کے انگارے کلانی میں محل کے برابر ہوں گے۔ نمبر 5 زرد اونٹ کے برابر چنگاریاں، یعنی اگر قصر کے ساتھ تشبیہ بلندی میں تھی تو اونٹ کے ساتھ کلانی میں ہوگی، اور اگر وہ تشبیہ کلانی میں ہو تو کانہ جمالۃ صفر کا مطلب یہ ہوگا کہ ابتداءً چنگاریاں محل کے برابر ہوں گی، پھر ٹوٹ کر اور چھوٹی ہو کر اونٹ کے برابر ہو جائیں گی، یا اونٹ کے ساتھ رنگت میں تشبیہ ہو، لیکن اس صورت میں جمالۃ صفر کا ترجمہ جنہوں نے کالے اونٹوں سے کیا ہے وہ زیادہ چسپاں ہوگا، کیونکہ روایات سے جہنم کی آگ کا سیاہ و تاریک ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور عرب کالے اونٹ کو صفر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً وہ زردی مائل ہوتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 6 جو سمجھتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں اور اگر آئی تو ہم وہاں بھی آرام سے رہیں گے۔ نمبر 7 کفار بول نہیں سکیں گے، یعنی معاشر کے بعض مواطن میں بالکل بول نہ سکیں گے، اور جن مواطن میں بولیں گے وہ نافع نہ ہوگا، اس لحاظ سے بولنا نہ بولنا برابر ہوا۔ نمبر 8 کیونکہ معذرت اور توبہ کے قبول ہونے کا وقت گزر گیا۔ نمبر 9 یعنی جنہوں نے دنیا کے عدالتوں پر قیاس کر کے سمجھ رکھا ہوگا کہ اگر ایسا موقع پیش آ گیا تو وہاں بھی زبان چلا کر اور کچھ عذر معذرت کر کے چھوٹ جائیں گے۔ نمبر 10 تاکہ سب کو اکٹھا کر کے پھر الگ الگ کر دیں اور آخری فیصلہ سنائیں۔ نمبر 11 لو سب کو ہم نے یہاں جمع کر دیا، آپس میں مل کر اور مشورے کر کے جو دعو تدبیر ہماری گرفت سے نکلنے کی کر سکتے ہو کر دیکھو۔ دنیا میں حق کو دبانے کی بہت تدبیریں کی تھیں، آج ان میں سے کوئی یاد کرو۔ نمبر 12 جو دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ کسی نہ کسی طرح ہم کو چھڑا لیں گے، اور بعض گستاخ تو دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 سن کر یہاں تک کہ گزرتے تھے کہ ان میں سے 17 کو میں اکیلا کافی ہوں۔ نمبر 13 یعنی اول عرش کے پھر جنت کے سایوں میں۔ یشتہون وہ چاہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور کھاؤ اور پیو مزے سے بدلہ ان کاموں کا جو تم نے کیے تھے۔ نمبر 1 انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 2 کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور برت لو تھوڑے دنوں، بے شک تم گنہگار ہو۔ نمبر 3 ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 4 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہیے ان کو کہ جھک جاؤ نہیں جھکتے۔ نمبر 5 ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ نمبر 6 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے۔ نمبر 7 تفسیر نمبر 1 متقین کا حال، مکذبین کے مقابل متقین کا حال یہ بیان فرما دیا کہ الاشیاء تعرف بازدادها۔ نمبر 2 جو دنیا میں مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے، اب ان کو عیش میں اور اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر اور زیادہ جلیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ نمبر 3 کچھ روز اور عیش کر لو، یہ خطاب مکذبین کو ہے کہ چند روز اور مزے اڑا لو، آخر یہ کھایا پیا بہت بری طرح نکلے گا، کیونکہ تم اللہ کے مجرم ہو جس کی سزا حبس دوام اور عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں۔ کلوا وتمتعوا فرمانا ایسا ہوا جیسے ایک مجرم کو جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا ہو، پھانسی دینے سے قبل کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو تاکہ اس کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 4 جو دنیا کے عیش و بہار اور لذتوں پر ریجھ رہے تھے، یہ خبر نہ تھی کہ جس چیز کو پھولوں کا ہار سمجھ کر گلے میں ڈال رہے ہیں وہ کالا ناگ ہے۔ نمبر 5 یعنی نماز میں یا اللہ کے عام احکام کے سامنے۔ نمبر 6 جھکنے سے انکار کرتے ہیں، اس دن پچھتائیں گے کہ دنیا میں احکام الہی کے سامنے کیوں نہ جھکے، وہاں سر جھکاتے تو آج یہاں سر بلند ہوتے۔ نمبر 7 قرآن کے بعد یقین کے لیے کس چیز کا انتظار ہے، یعنی قرآن سے بڑھ کر کامل اور مؤثر بیان کس کا ہوگا۔ اگر یہ مکذبین اس پر یقین نہیں لاتے تو اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیا قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے منتظر ہیں جو آسمان سے اترے گی؟ تم سورۃ المرسلات وللہ الحمد والمنہ وبہ التوفیق والعصمہ۔ سورۃ المرسلات الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔